ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر جو کہ ہم نے آپ کے لیے سرپرائز کے طور پر رکھی تھی اور ہیڈ لائنز میں نہیں بتائی تھی، لیکن خبر بہت اچھی ہے. ڈی خان سے ہمیشہ دھماکوں کی خبریں آئی، یہ سب نے کہا، لیکن ایک بڑے دھماکے کی خبر آج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. وہ دھماکہ ہے بابر اقبال کی صورت میں. ایک روشن چمکتا ہوا ستارہ جو کہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. آئی ٹی کی دنیا کا چمکتا ہوا یہ درخشاں ستارہ اس وقت چیمپئن ہے، اور اس کے لیے کہنا چاہیے کہ اسٹینڈ اپ فار دا چیمپئن. اور یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے ایک قابل فخر بات ہے، اور ہمارے لیے بھی کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں بابر اقبال موجود ہیں جو کہ کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں خود ان کے بارے میں جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہی کم ہے. السلام علیکم بابر. وعلیکم السلام. بابر یہ بتائیے کہ آپ نے کیا ہے کہ آپ کو دنیا میں ریکارڈ ملا ہے اور آپ چیمپئن بن گئے؟ کیا آپ نے؟ میں نے 4 ورلڈ ریکارڈز قائم کیے ہیں. میں ورلڈ ینگسٹ مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ہوں، ورلڈ ینگسٹ سرٹیفائڈ انٹرنیٹ ویب پروفیشنل ایسوسیٹ ہوں، ورلڈ ینگسٹ سرٹیفائڈ وائرلیس نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوں، اور ورلڈ ینگسٹ مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹیکنالوجی اسپیشلسٹ ہوں. یہ جو آپ نے اتنے ورلڈ فرسٹ فلانا 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 بتایا ہے، یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ بچوں کے لیے کچھ بتائیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ویورز ہیں بچے، کہ یہ آپ نے کیسے اتنی بڑی اچیومنٹ آپ کو ملی؟ یہ محنت تھی، بڑوں کی دعائیں تھیں، اللہ کا کرم تھا، اور خاص طور پہ یہ میرا شوق تھا. کیونکہ شوق نہ ہوتا تو اگر آپ کوئی کام زبردستی کرتے ہیں تو آپ وہ اچھا نہیں کریں گے. اگر کوئی کام آپ شوق سے کر رہے ہیں تو آپ اس میں دل لگا کے محنت کریں گے اور آپ ڈیڈیکیشن ہوگی آپ میں وہ کرنے کی کام. کہا یہ جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے شہروں کے بچے ہیں ان کے پاس تو ساری فیسلٹیز ہیں. آپ تو ڈیرہ اسماعیل خان سے آپ آئے ہیں اور وہیں پہ رہتے بھی ہیں، وہیں پہ پڑھتے بھی ہیں ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر. آپ کے پاس وہ ساری فیسلٹیز نہیں تھیں، اس کے باوجود کیسے یہ سکسیس ملی؟ میرے خیال سے یہ ایریا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. اگر انسان کچھ کرنا چاہے تو وہ کر لیتا ہے. اور ویسے بھی میرے بڑے بھائی ہیں آصف اقبال اور کاشف بھائی ہیں میرے، انہوں نے شروع سے ہی مجھے مینٹر کیا، اور وہ بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں ہی ہیں، اور انہوں نے شروع سے ہی مجھے ریسورسز پرووائڈ کیے اور مجھے مینٹر کیا اس چیز. بابر، اس وقت اب بہت سی یونیورسٹیز کو اسسٹنٹس بھی دے رہے ہیں. کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کو پڑھا رہے ہیں کہا جائے؟ میں مائکروسافٹ امیجن کا محسوس ہوا آپ کو؟ بہت اچھا فیل ہوا، اور صدر پاکستان کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی اور ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان میں ایسا کچھ کیوں نہیں کرتے کہ آپ انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے ایریاز میں جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ بچے، انہیں وہ ہیلپ کریں، انہیں گائیڈ کریں، انہیں ریسورسز پرووائڈ کریں، انہیں کمپیوٹرز کی ایکسیس ہو، انہیں لیپ ٹاپس دیے جائیں. جیسے ایک پروگرام ہے 1 لیپ ٹاپ پر چائلڈ، اس کی میں نے انہیں اگزامپل دی کہ ایسا اگر گورنمنٹ کے لیول پہ کریں گے آپ تو بہت ہی اچھا ہوگا. انہوں نے کیا کہا؟ کوئی یقین دہانی کرائی کہ اس پہ آپ کی مدد ان کو درکار ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ سوچوں گا، اس پروگرام پہ جو آپ کا یہ جو آئیڈیا ہے. تو آپ پاکستانی انسٹیٹیوشنز کے لیے بھی کوئی ایسا فارمولہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی ایسا پروگرام جو کہ ان کو بھی مدد دے؟ تو یہ پاکستانیوں کے لیے تو نہیں، اس کے علاوہ جیسے اسسٹنٹس آپ باہر کے یونیورسٹیز کو دے رہے ہیں، کیا کوئی پاکستان کی یونیورسٹیز کو بھی دینے کا پروگرام ہے آپ کا؟ اگر میں یہاں آیا ہوں اور اگر کوئی مجھے کانٹیکٹ کرے اور کوئی کرنا چاہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں آگے جانا چاہے اور وہ مجھے کانٹیکٹ کرے تو میں ابھی بھی ہیلپ کروں گا کسی کی بھی. آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ خود کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے خواب دیکھا ہے کہ آگے جا کے آپ کیا بننا پسند کریں؟ آگے میں بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور یونائٹڈ نیشن کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، اور جو پور نیشنز ہیں اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے بچوں کو میں فری لیپ ٹاپس دینا چاہتا ہوں اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، انہیں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں، انہیں مینٹر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس فیلڈ میں آگے جائیں. اور اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے کیونکہ وہ اس فیلڈ میں پیچھے ہیں اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بابا یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی ڈیفیکلٹ سی فیلڈ ہے آئی ٹی کی، بہت سے لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے. کیا آسان فارمولہ ہونا چاہیے یا آپ کوئی ایسا ڈیزائن تیار کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئے اور ان کے لیے ایزی ایکسیس ہو اس تک؟ کوئی ایسی ویب سائٹ، کوئی ایسا پروگرام جو آپ نے لانچ کیا ہو یا کرنے جا رہے ہو؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کو ایزیئر ہونا چاہیے لوگوں کے لیے، جو ہر کوئی عام لوگ یوز کر سکیں، اور اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں ابھی. اور آپ ان بچوں کے لیے کیا کہیں گے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر ہیں؟ وہ ہارڈ ورک کریں،
اور ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے بندے کو، جس فیلڈ میں بھی جائے. IT کو چھوڑ دیں، اگر کسی بھی فیلڈ میں جائے تو ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے اس فیلڈ کے لیے. آدمی کو ہونا چاہیے کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، مجھے یہ کرنا ہے. اور آپ نے کر کے دکھایا، آپ کی اگزامپل سب کے سامنے ہے. جی ہاں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ بابر اقبال، بہت شکریہ. ناظرین، یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ ابھرتا ہوا ستارہ ہے پاکستان کے لیے، اور یہ ایک روشن باب ہے، یہ ایک امید ہے پاکستان کے لیے. خاص کر کے آزادی کے دن ہیں اور ہم آزادی کی تقریبات منا رہے ہیں. ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، صرف ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. آسمہ شیرازی کو اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ نے کے بعد.